جس دن حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے، تو وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور پھر جس دن فرشتوں سے کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر جس دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوتے ہیں، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن آپ جنت سے نکالے گئے اور آپ روئے زمین پر آئے، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر اسی طرح اسلامک واقعات کو دیکھتے جائیں، اسلامک تاریخ اور اسلامک ہسٹری کو دیکھتے جائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آتا ہے اور 6 مہینوں تک آپ کی کشتی پانی میں تیرتی ہے، اور 6 مہینے بعد جا کر جب جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہرتی ہے، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس دن آگ میں داخل کیا گیا، آگ میں آپ کو پھینکا گیا، اور اللہ رب العزت نے آگ سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر اسی طرح اسلامک تاریخ کو دیکھتے جائیں، تو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام جب 40 سالہ جدائی کے بعد آپس میں ملتے ہیں، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم فرعون سے نجات ملتی ہے، اور قوم فرعون جو ہے وہ دریائے کلزم میں غرق ہو جاتی ہے، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ پھر اسی طرح دیکھتے جائیں، حضرت ایوب علیہ السلام جو 18 سال کا لمبا عرصہ بیماری میں رہے، لیکن صبر کے ساتھ وقت گزارا، تو جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملتی ہے، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح اسلامک تاریخ کو دیکھتے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، لٹکانے کا ارادہ رکھتے تھے یہودی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن جو ہے بڑی برکت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اسی وجہ سے قدرت کو یہی منظور تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے بھی یہی دن منتخب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نیکوکاروں کی شان میں اضافے کا دن ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو عبرتناک اور دردناک جو ہے عذاب دینے کا دن ہے۔ دیکھو قوم فرعون غرق ہوتی ہے تو 10 محرم الحرام کے دن
نمرود اور اس کی قوم والے تباہ و برباد ہوتے ہیں تو 10 محرم الحرام کا دن ابرہہ جو اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، معاذ اللہ بیت اللہ کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا، پرندے بھیجے، تو وہ جو ابابیل آئے اور ابرہہ اور اس کے سارے لشکر کو تہس نہس کیا، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن جو ہے یہ نیکوکاروں کی شان میں اضافے کا دن ہے اور بدکاروں کو سزا ملنے کا دن ہے۔